اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کے جو اعمال ہوتے ہیں، جو کسی شخص سے انسان کو محبت اور نفرت ہوتی ہے، وہ اس شخص کے انسان ہونے کی وجہ سے نہیں ہوتی، بلکہ اس کے عمل کی وجہ سے ہوتی ہے۔ انسان تو وہی ہوتا ہے جیسے سب انسان ہیں، لیکن اس کے عمل اچھے ہوں تو محبت پیدا ہو جاتی ہے، اور اس شخص کا عمل اور رویہ اگر خراب ہو تو نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ دو دوست تھے، تو ایک دوست ایک ہفتے عبادت کیا کرتا اور دوسرا دوست بازار چلا جاتا، پھر وہ ایک ہفتے کا کھانا لے کے آ جاتے، اور پھر دوسرا دوست چلا جاتا، تو یہ سلسلہ چلتا رہتا۔ ایک دوست جب بازار گیا تو ایک طائف کے حسن میں پھنس گیا، اور دوسرے دوست کو فکر لاحق ہوئی کہ یار 3 دن ہو گئے میرا دوست ابھی تک نہیں آیا، تو وہ ڈھونڈتا ہوا گیا کہ میرا دوست کہاں رہ گیا، تو دیکھا کہ وہ طائف خانے کے باہر بیٹھا ہوا ہے، عبادت گزار۔ تو اسی لیے ہے نا، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ النساء، یہ جو عورت ہے، اللہ پاک نے اس فتنے کے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا فرمائی ہے اس فتنے سے بچنے کے لیے اسی لیے فرمائی ہے۔ اور اپنی نگاہوں کو جو نیچے پست رکھو کا حکم ہے وہ اسی لیے۔ ہمارے شیخ حضرت مولانا عبدالواحد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نہیں دیکھا میں نے اس طرح عقلوں کو چڑھ جانے والا جیسے مردوں کے حق میں یہ عورتیں، کہ جس طرح فرمانے لگے کہ گھاس کو جب جانور چڑھ جاتا ہے نا تو زمین پہ وہ گھاس بالکل مٹی نظر آنے لگتی ہے، اس طرح چڑھتا ہے، تو اس طرح یہ مردوں کی عقل کو چڑھ جاتی ہے۔ وہ کوئی کتنا ہی بڑا خنندر بنے اپنے آپ میں بچتا نہیں ہے، اللہ رب العزت جسے بچائے وہی بچتا ہے۔ اگر کوئی عبادت کر کے، ریاضت کر کے یہ سمجھے کہ جی میں بہت بڑا ماہر ہو گیا ہوں یا کچھ ہو نہیں سکتا، تو یہ بہت محال ہے، اللہ رب العزت کے اوپر ہے۔ تو ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، غرور اور تکبر انسان کو ختم کر دیتا ہے۔ تو وہ بیچارہ جب گیا تو اس نے دیکھا کہ میرا دوست تو طائف خانے کے باہر بیٹھا ہوا ہے، تو وہ گیا اور اس کو اٹھا کے گلے سے لگایا، کہنے لگا، اچھا وہ شرمندہ ہو کے اس نے اپنی نگاہیں نیچے کر لی، کہنے لگے تو تو میرا وہی دوست ہے جو دوست تھا، تو تھوڑی بدلا ہے، تیرے سے یہ غلط عمل ہو گیا ہے، مجھے تجھ سے تو محبت ہے کیونکہ تو میرا دوست ہے، تیرا عمل غلط ہے، چھوڑ، اللہ سے توبہ کر، اور اس کو لے کے چل دیا۔ تو ساری بات یہ ہوتی ہے کہ انسان کی عمل انسان کو انسان بناتے ہیں، اور عمل کے لیے اللہ والوں کی صحبت ضروری ہے۔ جیسی صحبت ہوگی ویسے ہی انسان ہوگا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یار اللہ والے اس وقت موجود نہیں ہیں، تو بھائی حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ہوں یا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، جتنی بھی سیٹیں ہیں وہ تمام کی تمام سیٹیں قیامت تک کے لیے بھری رہیں گی، سب بھری ہوئی ہیں، سب پہ اللہ والے موجود ہیں، آپ کی اور ہماری نگاہیں نہیں دیکھ سکتی ان کو، آپ کی اور ہماری نگاہوں کا معاملہ ہے۔ اب تو یہی معاملہ ہے کہ جسے آپ اللہ والا نہیں سمجھتے، یا بزرگوں نے جس سے اجازت دی ہے، تو عام فہم لفظ میں جنہیں اللہ والے اجازت دیتے ہیں کام کی، اصلاح کی، تو آپ ان سے اصلاح کرائیں۔ اگر آپ ان کو نہیں اللہ والے سمجھتے تو جب کوئی بیمار ہوتا ہے، اس کے پیٹ میں درد ہوتا ہے یا تکلیف ہوتی ہے، تو آپ کیا کرتے ہو، یار ابھی ڈاکٹر تو ہے نہیں، ملے گا نہیں، چلو میڈیکل اسٹور والے کے پاس جاؤں، کوئی دوائی پوچھ لوں۔ اگر یہ سمجھ کے بھی کسی اللہ والے کے پاس جائیں گے تو بھی بچ جائیں گے۔ احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، یاد رکھو ہمیشہ چراغ سے چراغ چلتا ہے۔ اپنے تئیں جو نفس ہوتا ہے نا، یہ انسان کا بیڑا غرق کر دیتا ہے۔ دو بزرگ تھے، تو ایک بہت زیادہ عبادت گزار تھے،
وہ دوسرے بزرگ کے پاس آئے، جن کے پاس آئے ان کی بہت بڑی خانقاہ اور بڑا ہی اصلاحی نظام چل رہا، تو ان سے آگے سوال کیا کہ حضرت جو آپ کے معاملات ہیں میں بھی وہی ذکر اذکار کرتا ہوں، تہجد پڑھتا ہوں، آپ بھی وہی ذکر اذکار کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، لیکن جو آپ کی کیفیات ہیں، معاملات ہیں، وہ میرے میں نہیں ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ تم سے ہو نہ سکے گا۔ کہ نہیں آپ مجھے بتائیں یہ کس طرح ہوگا کہ میرے اندر بھی یہ کیفیات معاملات آئیں؟ کہیں نہیں تم سے نہیں ہوگا، کہ نہیں میں کر لوں گا۔ کہنے لگے اچھا کر لو گے تو ایسا کرو کہ اپنے سر کے سارے بال منڈاؤ، اس پہ تیل لگاؤ اور ایک کشکول لو، اس میں اشرفیاں بھرو، اور جس جس جگہ سے تمہاری پالکی گزرتی ہے اس جگہ سے گزرو، اور بچے جو آئے بچوں سے بولو ایک سر پہ تماچا مارے اور ہر ایک کو ایک ایک اشرفی دو۔ حضرت ایسا نہ کریں، یہ تو مجھ سے نہیں ہوگا، میری تو بڑی عزت ہے، میرا تو بہت مقام ہے لوگوں میں، لوگ بڑے عزت کرتے ہیں، میری عزت سے دیکھتے ہیں۔ فرمانے لگے ہم نے تو کہا تھا تم سے نہ ہو سکے گا۔ تو اللہ والے امتحان لیتے ہیں۔ تو پھر اصلاح کی فکر دی تو کہنے لگے اچھا حضرت میں تیار ہوں، میں کر لوں گا۔ کہنے لگے ہاں اب نفس پہ چوٹ پڑی نا تمہارے، اب نفس پہ چوٹ پڑی۔ جب انسان کے نفس پہ چوٹ پڑتی ہے، کسی اللہ والے کے بتائے ہوئے اعمال کے اوپر عمل کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، تو نفس نہیں موٹا ہوتا، اور جب خود سے ذکر اذکار کرتا ہے تو شیطان کہتا ہے او تو بڑا ولی ہو گیا، تو نے اتنی تسبیحاں پڑھ لی، او تو اتنی بار استغفار کرتا ہے، او تو اتنی بار یہ کرتا ہے۔ تو وہی معاملہ ہوا ان بزرگ کے ساتھ کہ جنہوں نے کسی اللہ والے کے ماتحت رہ کے ذکر نہیں کیا تھا، کہ نفس نے اتنا پھلا دیا تھا کہ وہ نفس نے ان کو اتنا بڑا اپنی نفس کا غلام بنا دیا تھا، ان کی نگاہ میں ان کو اتنا بڑا بزرگ بنا دیا تھا کہ ان کو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ تو وہ ظاہر ہے جب نفس ہی بڑا بنائے گا، اللہ نے تو مقام نہیں دیا نا تمہیں، اللہ مقام دیں گے تب مقام ملے گا۔ اور سنت اللہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام تشریف لے کے آتے تھے، اپنے امراض بتاتے تھے کہ اے اللہ کے رسول میرے میں یہ ہے، اے اللہ کے رسول میرے میں یہ خامی ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اصلاح فرماتے تھے۔ جیسے ایک صحابی رسول آئے اور کہا زنا کو دل چاہتا ہے میرا، آ کے بتایا نا مرد، اس طرح معاملہ چلتا ہے، یہ قیامت تک چلے گا۔ جو امت میں اولیاء اللہ ہے، صالحین ہے، جن کا قرآن میں آیا ہے قیامت تک کے لیے ہے، تو ان سے آپ اصلاح کرائیں گے تب معاملہ ہوگا۔ جس پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عمل اگر کوئی تمہاری پھپھی کے ساتھ کرنے کو کہے تو کیسا لگے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ بہت برا لگے گا۔ تو اصلاح کے لیے اور آگے تعلیم فرمائی اور پھر ان کو دعا دی۔ تو یہ معاملات ہیں، کسی کو کوئی کمی جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے، جس میں جس چیز کی کمی دیکھتے تھے اس کو وہ دعا تعلیم فرماتے تھے، وہ اس کو عمل فرماتے تھے۔ کسی نے پوچھا ہے اللہ کے رسول، ایک صحابی رسول نے سب سے افضل عمل مجھے بتا دیں وہ میں کروں، کہا وقت پہ نماز پڑھو۔ دوسرے صحابی رسول آئے، اے اللہ کے رسول مجھے سب سے افضل عمل بتا دیں، ایک ہی سوال ہے، کہا والدین کی اطاعت کرو۔ ان میں اس چیز کی کمی دیکھی تو ان کو نماز کا کہا، سوال ایک ہی ہو رہا ہے اور اللہ کے رسول تعلیم الگ دے رہے ہیں، والدین کی اطاعت کرو، زکوٰۃ دو۔ اس طرح کے معاملات یہ جو ہیں، یہ جو نفس کے اندر خامی ہوتی ہے، کیونکہ جب کسی اللہ والے سے تعلق انسان قائم کرتا ہے اور اس کے بتائے ہوئے ذکر پہ چلتا ہے تو وہ اس کے اوپر توجہ کرتا ہے، اس کے دل کے اوپر نگاہ رکھتا ہے، توجہ ڈالتا ہے کہ کہیں تکبر تو نہیں آ رہا، کبر تو نہیں آ رہا، تکبر تو پیدا نہیں ہو رہا۔ ایک ہمارے پیر بھائی تو حضرت ہمارے شیخ حضرت مولانا عبد الواحد صاحب رحمۃ اللہ علیہ 8000 بار ذکر تعلیم فرمایا، اس میں ذات 8000 بار کریں گے اللہ کا ذکر۔ جو ہمارے ذکر سلسلہ قادریہ میں ہے 8000، 16000، 24000، کہاں آپ 8000 بار کا ذکر دیا ہوا؟ خود سے انہوں نے 24000 مرتبہ پہ پہنچا دی ہوگی تعداد۔ جب تعداد 24000 پہ پہنچائی تو عصر کا وقت تھا، حضرت کا ہمارے معمول تھا عصر کے نماز کے بعد بیٹھا کرتے تھے،
تو حضرت نے جب توجہ کی تو فرمانے لگے کہ کس نے کہا تھا ذکر اتنا بڑھاؤ؟ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے معاملہ. کس نے کہا تھا ذکر بڑھاؤ؟ خود بھی پاگل ہو کے گھومو گے، ہمیں بھی بدنام کرو گے. کس نے کہا تھا ذکر بڑھاؤ؟ توجہ کرتا ہے شیخ، اللہ کی طرف سے رہنمائی ہوتی ہے. یہ سارے معاملات جب ہوتے ہیں جب اللہ کسی کو بٹھاتے ہیں تو کچھ دے کے بٹھاتے ہیں، ایسے نہیں بٹھاتے، تب اصلاح ہوتی ہے. اصل تو یہ ہے نا کہ ہماری اصلاح ہو. جب ہماری پھر ان کو 8,000 بار کیا، بعد میں حضرت نے ان کو 24,000 کی اجازت بھی دے دی تھی کہ اب 24,000 کرو جتنا کرنا ہے. جب وہ مقام ہو گیا ان کا تو ان کو اس مقام کی اجازت دے دی. تو شیخ جو ہوتا ہے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ بھی ایک ڈاکٹر ہوتا ہے، نفس کا ڈاکٹر ہوتا ہے. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگ ماہر نفسیاتوں کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں تو سب سے بڑے ماہر نفسیات تو اللہ والے ہیں، جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں انسان کی تربیت کرے. اس سے بڑا ماہر نفسیات کون ہوگا؟ اس سے بڑا تو کوئی ماہر نفسیات نہیں ہو سکتا. تو سارا معاملہ یہی ہوتا ہے کہ اصلاح انسان کی ہو اور بتائے ہوئے عمل پر ہو. ایک تھا جب پرانے زمانے میں نئی نئی ماچس چلی تھی تو ایک کو اللہ کی دیدار کا بڑا شوق تھا شخص کو، تو آیا اور آ کے ایک شخص نے اس کو بیوقوف بنانا چاہا اور کہنے لگا کہ آؤ میں تمہیں جو ہے اللہ کا دیدار کرا دیتا ہوں. اور اندھیرے کمرے میں لے گیا اور دور سے ماچس جلا دی. اب ماچس جلنے کے بعد ایک دم سے روشنی ہوئی اور ختم ہو گئی. تو وہ بڑا ذہین تھا، اس نے کہا اللہ وہ نہیں ہو سکتا کہ تھوڑی دیر چمکنے کے بعد ختم ہو جائے. وہ اللہ نہیں ہو سکتا جو تھوڑی دیر کے لیے چمکے، تم مجھے بیوقوف بنا رہے ہو. تو جب اللہ رب العزت کی محبت، ان کا تعلق انسان کے دل میں آ جاتا ہے، وہ چمک آ جاتی ہے تو دل روشن ہو جاتا ہے. تو پھر انسان کا جب دل روشن ہو جاتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ خوب جان لو کہ دلوں کا اطمینان تو اللہ کا ذکر میں ہے. اور وہ ذکر جو ہے بتائے ہوئے عمل سے کرے. اب اسلحہ ہے، پسٹل ہے، چلانی آتی نہیں ہے تو اسلحہ تو ہے، جب چلانی نہیں آتی تو کیا کرے گا؟ استعمال بھی تو چاہیے. تو ہمارے حضرت جو ہے ظاہر ہے ہمیں بھی اجازت عمل بتانے کی تھی، تو اکثر لوگ آتے تھے کہ بڑے سے بڑا عامل ہو، جادوگر ہو، کوئی ہو، تو 7 بار آیت الکرسی کا حصار ہے. اس کا پھر طریقہ ہے کہ پہلی بار آیت الکرسی پڑھے گا، تصور کرے گا کہ میں نے آیت الکرسی کو اپنے آگے کھڑا کیا. پھر دوسری بار آیت الکرسی پڑھے گا، پھر تصور کرے گا میں نے پیچھے کھڑا کیا. پھر تیسری بار پڑھے گا، پھر تصور کرے گا میں نے دائیں کھڑا کیا. پھر تصور کرے گا چوتھی بار پڑھنے کے بعد بائیں میں نے اپنے بائیں طرف کھڑا کیا. پھر 5ویں بار تصور کرے گا کہ میں نے اپنے اوپر کھڑا کیا. 6ٹھی بار تصور کرے گا آیت الکرسی پڑھ کے کہ میں نے اپنے نیچے کھڑا کیا. 7ویں بار آیت الکرسی پڑھنے کے بعد تصور کرنا ہے کہ میں نے اپنے اندر درمیان میں پورا آیت الکرسی کو کھڑا کیا. پھر اس کے بعد اس کی آخری آیت وَلَا يُؤْدُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اس کو 70 مرتبہ پڑھے گا اور تصور کرے گا کہ میں نے یہ 70 کفل ان پلوں میں ڈال دیے، اب اس میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا. تو اسلحہ تو ہے، اس کو چلانے کا پھر استعمال بھی تو ہے. تو یہ اسلحہ ہے، اس کو حصار کرے. بڑے بڑے سے بڑا جادوگر عامل جو جس کے سامنے جانا ہے جا کے بیٹھ جائے، بات کرے. ایک عامل تھا کافی سال ہو گئے، تو سنا تھا بہت بڑا شیطان ہے یہ ہوگا. میں نے کہا یار بات کرتے ہیں بلاؤ، ہماری شیخ نے تو دیا ہوا تھا. وہ بڑی اس نے انتری پھنتریاں ماری. میں نے کہا آج کے بعد شکل نہیں دکھانا، نکلو ادھر سے. حصار کر کے بیٹھ گئے. یقین ہونا چاہیے آپ کو، یقین ہے نہیں. یقین ادھر ادھر لوگوں سے بنائے ہوئے. جب تک یقین نہیں ہوگا، قرآن پہ یقین نہیں ہوگا. حصار تو قرآن ہی ہے نا ہمارا. اب جس طرح بزرگوں کے مجربات ہیں انہوں نے دیے ہیں، اب آپ اس کو استعمال کریں گے تو آپ سکون میں آئیں گے. جب آپ استعمال ہی نہیں کریں گے تو کس طرح ہوگا معاملہ؟ پھر پریشان ہوتے ہیں لوگ. تو اللہ والوں کے پاس آئیں گے تو ایسی چیزیں ملیں گی. ظاہر گانے والے کے پاس تو سری ملے گا، گانا بجانا ہی ملے گا. اور جیسی محفل میں آدمی جائے گا وہاں ویسی باتیں ملیں گی، ویسی چیزیں ملیں گی. تو فرشتوں کی غذا تو آپ کو پتہ ہے ذکر ہے.
جہاں حدیث پاک میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں بھی ذکر کی محفل ہوتی ہے فرشتے زمین سے لے کے آسمان تک چلے جاتے ہیں اور اللہ سب کچھ جانتے ہیں پھر بھی پوچھتے ہیں کہاں سے آ رہے ہو، کہتے ہیں اللہ تیرے ذکر کی محفل سے آتے ہیں۔ آخر میں طویل حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک فرماتے ہیں اس میں جو اس غرض سے بھی نہیں آیا تھا، ذکر میں بیٹھنے بھی نہیں آیا تھا، جا رہا تھا اور جاتے ہوئے بیٹھ گیا، میں نے اس کی بھی مغفرت کری ہے۔ تو اتنی یہ تو اجر کی چیزیں ہیں، اس میں اللہ رب العزت جسے چاہتے ہیں اپنے ذکر کی محفل میں صرف اس کو اللہ ہی بٹھاتے ہیں، خود کوئی نہیں بیٹھتا۔ ہمارے شیخ فرماتے تھے جسے اللہ چاہے گا وہی بیٹھے گا، جسے اللہ نہیں چاہے گا وہ دور رہے گا۔ نہیں وہ کیفیات کے معاملات کا ادراک جو اللہ جو سکینہ اترتا ہے اللہ اس کے دل پہ صرف جس کے اپنا سکینہ نازل کرنا چاہے گا اس کو بٹھا دے گا، اور جس کو نہیں دینا چاہتا آدمی آپ کو پتا ہے وہ کہتا ہے بھائی دور ہی رہ تو اس لائق نہیں ہے، تو دور ہی رہ۔ تو اللہ جس سے محبت کرتے ہیں اللہ اسی کو لے کے آتے ہیں ذکر کی محفل میں، ہر کوئی نہیں آتا۔ اور ہمارے شیخ فرماتے تھے اللہ رب العزت نے جس کا روحانی رزق جسمانی رزق جہاں لکھا ہے وہ خود آ جاتا ہے، یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے، تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ رب العزت تیرا فضل ہے، تیرا کرم ہے کہ تو نے مجھے اپنے ذکر میں بٹھایا، نہیں تو میں اس قابل کہاں تھا۔ شیطان تو کہتا ہے یہ کام وہ کام، جاتا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی کام نہیں ہوتا، بس اٹھانا ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے ذکر و شکر کی توفیق عطا فرمائے، اور جو میں نے کہا اللہ ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ایمان پہ خاتمہ نصیب فرمائے، اور اپنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کرام اولیاء کرام کے صدقے ہماری تمام چاہتا جاد و مرادوں کو پورے فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد